علی ہے، نبی نے کی تربیت علی کی، پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی جسے کیا منتخب نبی نے، وہ گوہر بے بہا علی ہے۔ یاد رکھو جسے علی سے پیار ہوگا نبی نے اس پر شفیع کہوں کہ علی ہے نور نظر ہمارا، ہمارے دل کی ضیا علی ہے۔ کرار میں اپنے شہزادوں کو در غنی پہ کھڑا کیا، جاؤ اپنے چاچو کے در پہ پہرا دو، جاؤ اپنی امیر کے دروازے پہ سیکھو کہ جان کیسے دی جاتی ہے۔ جسم ہے، جسم دو ہے، جان ایک ہے۔ ایک جسم کی جان کو غنی کہتے ہیں، دوسرے جسم کی جان کو مولا علی کہتے ہیں۔ تکلیف نہیں کہ زہرا کی شہزادیاں اجڑ گئیں، کیا ہمیں تکلیف نہیں کہ سفیر حسین در بدر کی ٹھوکریں کھا کے بالآخر شہزادوں سے بچھڑ کے کوفہ میں جام شہادت نوش کرتے ہیں؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں ہے کہ میدان کربلا میں جو بھی اترتا ہے وہی جام شہادت نوش کر کے اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں ہے؟ لیکن تیری اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ تجھے غم ہے، تجھے تکلیف ہے، تجھے دکھ ہے، تیرے لیے گریہ ہے، تیرے لیے ماتم ہے، لیکن میرے لیے یہ تکلیفیں ضرور۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں۔ کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں۔ حضور دست کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں۔ کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم، مصائب و رنج و غم جہاں پر گھٹائیں بن بن کے چھا رہے ہیں۔ تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو کہہ دے یہ آگ شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں۔ اے رب کریم اپنے کریمان کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے۔ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہی خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا، سلام اس پر جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر طہارت جن کے انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ نیزوں پر پڑا جس نے کلام اللہ۔
تیرے بہتے ہوئے خون کے قطروں سے آتی ہے صدا الا اللہ، احیاء دین مبین کے لیے تم شیء مسلسل ہے واللہ، دشمن کے پاس وسائل ہے تیرا حامی و ناصر ہے اللہ، اعمال پہ نظر رکھ اپنی تیرے حال کا ناظر ہے اللہ، قلت و کثرت شرط نہیں ہر فتح پہ قادر ہے اللہ، تو جب بھی پکار برائے مدد امداد کو حاضر ہے اللہ۔ کبھی یاروں کو تسلیم نہیں، کبھی کوئی ادب نکاری ہے، عشق و طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے، جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ رسم ابھی تک باقی ہے یہ رسم ابھی تک جاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سے ہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہے بدتاری ہے۔ میرے قرآن مجید کی جن آیات مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں شہداء اسلام کی عظمت کو اپنے رنگ میں بیان فرمایا۔ ایک ایک شہید کا ذکر چھیڑوں تو شاید رات بیت جائے، لیکن دوستوں نے آج بڑی اہمیت کے ساتھ جو مجھے عنوان دیا، دوستوں نے میرے ذمہ لگایا کہ دوہرے داماد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو جائے، نواسہ مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو جائے۔ چلیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ، محبت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب انسان کو پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے ساتھ اللہ نے انسان کی رفاقت کے لیے، انسان کو خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو خوبصورت رشتوں سے مزین کیا ہے۔ اکیلا بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اکیلا آدمی کہیں نہ بیٹھنے کا دل کرتا ہے نہ کھانے پینے کا دل کرتا ہے، اکیلے انسان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ بندہ چاہتا یہ ہے کہ میرے ساتھ میری رفاقت کے لیے کوئی رشتہ موجود ہو۔ توجہ سے بات سمجھنا، اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا، آؤ تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں میں لے چلتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام کون ہے؟ انسانیت کی ابتدا ہے۔ جناب آدم کون ہے؟ انسانیت میں نمبر 1 ہے۔ جناب آدم کون ہے؟ انسانیت کی اکائی ابو الآدم جناب آدم علیہ السلام ہے۔ پہلے انسان بھی آدم ہے، پہلے پیغمبر بھی آدم ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم کو جنت میں اٹھا لیا۔ اب اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت پہ اکیلے جناب آدم ہے، رفیق کوئی نہیں، رفاقت کوئی نہیں، رفیق حیات کوئی نہیں، جناب آدم اکیلے ہیں۔ جہاں بھی جائیں دل نہیں لگتا، جہاں بھی بیٹھے دل نہیں لگتا، نہ کوئی کلام کرنے والا ہے، نہ پاس بیٹھنے والا ہے، نہ مل کے بیٹھ کے کھانے والا ہے۔ اگر یہ کلام کرے تو سننے والا کوئی نہیں، اگر وہ دوسرا بولے تو جناب آدم کے کان ترستے ہیں کہ کسی کی آواز تو میرے کانوں پہ پڑتی، کوئی تو میرا رفیق بنتا۔ اللہ کسی کو تو میری رفاقت کے لیے چن لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب آدم کہتے ہیں، اللہ تو نے انسان بنایا ہے، نفسانی خواہشات کا وعدہ رکھے، میری رفاقت کے لیے مجھے کوئی رفیق دے دے، میری رفاقت کے لیے مجھے کوئی رفیق حیات دے دے۔ اللہ نے جناب آدم پہ نیند کو طاری کر دیا، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، دیکھا کہ بائیں پہلو میں ایک عورت سوئی ہوئی ہے جنہیں کائنات کی اماں سیدہ حوا کہا جاتے ہیں۔ یعنی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اکیلے بندے کا دل نہیں لگتا، رفاقت کا ہونا
ضروری ہے، رفیق کا ہونا ضروری ہے، رفیقہ کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے تجھے خوبصورت رشتوں سے مسجل کیا تیری رفاقت کے لیے، تجھے والدین دیے تیری رفاقت کے لیے، تجھے بہن بھائی دیے تیری رفاقت کے لیے، رفیق حیات دی تیری رفاقت کے لیے، تجھے بیوی اور بچے دیے تیری رفاقت کے لیے، تجھے بھائی دیے تیری رفاقت کے لیے، تجھے بہنیں دی تیری رفاقت کے لیے۔ اللہ نے دنیا جہان کے رشتوں سے تجھے مزین کیا ہے، تجھے رفاقتی عطا فرمائی، تجھے دوست دیے، تجھے کنبہ دیا، تجھے قبیلہ دیا، تجھے احباب دیے، تجھے کارکن دیے، تجھے مر مٹنے والے دیے، آگے پیچھے چلنے والے اللہ نے تجھے عطا کیے۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں ذرا دل پر لکھنا، یہ دنیا کی رفاقت کا تعلق دنیا کی زندگی تک ہے۔ جب تک انسان کی سانس باقی ہے تب تک رفاقت ہے، سانس کی ڈوری ٹوٹنے کی دیر ہے، یہ رفاقت ختم، یہ دنیا کے رشتے ختم۔ لیکن آؤ تمہیں میں مدینہ الرسول میں تجھے نبیوں کے سلطان کے قدموں میں لے چلتا ہوں۔ میری آقا موجود ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان فرماتی ہے، ان لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک ساتھی دیا، لیکن میرا جنت کا ساتھی عثمان غنی ہے۔ میں تڑپ کے عرض کرتا ہوں آقا، دنیا میں تو لوگ رفاقت چاہتے ہیں، دنیا کے لیے رفیق چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے آپ نے عثمان کی رفاقت بھی پسند کی، لیکن دنیا کے لیے نہیں، جنت کے لیے ورفیقی فی الجنت عثمان، جنت کے لیے عثمان کی رفاقت کا طلب کیوں کی ہے؟ میری آقا فرماتی ہے یہ دنیا کی رفاقت دنیا کی زندگی تک محدود ہے، زندگی ختم، رفاقت ٹوٹ جائے گی، ڈوری ٹوٹے گی، رفاقت ختم ہو جائے گی، لیکن عثمان کی رفاقت مجھ محمد کو اتنی پسند ہے، میں چاہتا ہوں نہ ختم ہونے والی جنت میں میرا رفیق عثمان بنے، تاکہ ہمیشہ کے لیے نہ جنت ختم ہو نہ رفاقت ختم ہو، جنت بھی چلتی رہے گی، عثمان کی رفاقت بھی چلتی رہے گی۔ شان محمد مصطفیٰ شان سیدنا عثمان ذو النورین، مقام سیدنا عثمان ذو النورین، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ان لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ اتنی پسند ہے نبوت کو عثمان کی رفاقت کہ چاہ بھی تو جنت کی زندگی کے لیے چاہا، تاکہ نہ جنت مکے نہ عثمان دی رفاقت مکے۔ کوئی گل نہیں، سبحان اللہ نہیں آکھ دیتا۔ یاد رکھیں، میں اپنے مسلک اہل سنت والجماعت کا ذمہ دار خطیب ہوں، میرا ایک ہی دل ہے، دو نہیں، میرے سینے میں دل ایک ہی دھڑکتا ہے، دو نہیں۔ یاد رکھیں، اسی دل میں جہاں صدیق رہتا ہے وہاں مولا علی رہتی ہے، اسی ایک دل میں جہاں حضرت عمر ہے وہیں حضرت حسن بھی ہے، اسی ایک دل میں جہاں عثمان رہتا ہے وہیں علی کا امام حسین رہتا ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم آل محمد کے بھی غلام ہیں۔ بلکہ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، اگر ان دونوں میں آپس میں محبتیں نہ ہوتی تو کبھی حیدر کرار کے لخت جگر عثمان غنی کے در پہ پہرا دیتے زخمی کبھی نہ ہوتے۔ کوئی بڑی تعداد نہیں تھی جناب عثمان غنی کی حیات میں جنہوں نے مدینہ الرسول پہ حملہ کیا، کوئی بڑی تعداد نہیں تھی۔ وہ عثمان جو 44 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران ہے،
اور یہاں مدینہ پہ چڑھائی کرنے والے شبائی النسل، وہ پوری دنیا کے جمع ہو کے آنے والے اوباش، وہ غنڈے جنہوں نے مدینے کا تقدس پامال کیا، وہ کوئی بڑی تعداد میں نہیں آئے تھے۔ تمام تاریخی کتابوں میں 700 سے زیادہ ان باغیوں کی تعداد نہیں ملتی۔ کتنی؟ زور سے بولیے گا، کتنی تعداد؟ مدینے کو یرغمال بنایا، کون سا مدینہ جو مدینۃ الرسول ہے؟ کون سا مدینہ جہاں گنبد خضرا ہے؟ اللہ تمہیں لے جائے، اللہ تمہیں مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے، لیکن میری دعا صرف اس کے حق میں قبول ہو جو ہاتھ بلند کر کے آمین کہے۔ اللہ تمہیں مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، اللہ جڑا ہاتھ اچا کرے ان ہاتھاں نوں کدی فالج نہ ہوے۔ اللہ تمہیں مکہ دکھائے۔ آل سنت کا عقیدہ ہے مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت کی جگہ، مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، مکہ بھی عصمت کا نشان، مدینہ بھی عصمت کا نشان، مگر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے۔ مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینہ میں نبی و صدیق کی جدائی حرام ہے۔ مکہ میں عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے۔ مکہ میں آب زمزم میں، مدینے میں آب کوثر ہے۔ مکہ میں سیدہ خدیجہ، مدینے میں عائشہ صدیقہ۔ مکہ میں بیت جبار، مدینے میں یاروں کا یار۔ اور کل مقدی مقامہ، مکہ میں جلال خدا ہے، مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔ شان رسالت، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان، شجاعت حیدر قرار، نعرہ تکبیر۔ اس مدینے کا تقدس پامال کیا گیا جس مدینے کے بارے میں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا بابا اعلان کرتا ہے وہ بار المدینہ شفاء من کل داء۔ اے مدینے کی مٹی ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت فی، من مات فی المدینہ کنت لہ شفیعا وشہیدا یوم القیامہ۔ آقا نے اعلان کیا دنیا جان چھوڑ کے میرے مدینے میں آؤ، مدینے کی زندگی قبول کر، مدینے کی موت قبول کر۔ آقا نے اعلان کیا اے جس کو مدینے میں موت آئی کل قیامت کے دن میں محمد ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اس مدینے کا تقدس پامال کیا گیا، اور پامال کرنے والے چند 100 لوگ تھے۔ 700 سے بڑی تعداد کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ لاکھوں کی فوج رکھنے والا عثمان غنی۔ سبحان اللہ ہی نہیں بول دے۔ میرے خیال ہے نماز عصر پڑھ لو، تھوڑا جا ٹول پھر کے مغرب پڑھ لو، تے مغرب تو بعد بات شروع کر دیں تے راتی 12 بجے عشاء پڑھ کے دعا کریں۔ ساری رات سبحان اللہ انہیں کریے کرو اللہ راضی ہو۔ توجہ، لاکھوں کی فوج رکھنے والا عثمان غنی۔ کون جناب عثمان غنی؟ جنہیں ذی النورین کہا گیا، جنہیں ذو الہجرتین کہا گیا، جنہیں ذو البشارتین کہا گیا، جنہیں عثمان ابن عفان کہا گیا، جو جامع القرآن ہے، جو قاری القرآن ہے، جو شہید قرآن ہے۔ لاکھوں کی فوج رکھنے والا عثمان غنی، اور آج چند 100 لوگوں نے مدینے کا تقدس پامال کیا، چند 100 لوگوں نے مدینے پہ قبضہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا صحابہ نہیں تھے؟ ایک جملہ عرض کرتا ہوں دل پر گرا، مدینہ الرسول میں اکیلا وہ شخص موجود ہے جنہیں شیر خدا کہتے ہیں، جنہیں مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ کون علی المرتضیٰ؟
وہ ذوالفقار کمالی جو میدان میں اتری تو صفوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دے، وہ علی المرتضیٰ جس کے سامنے مراب جیسے اور عبد ود جیسے دو لختوں کے زمین پہ گر گئے، وہ حیدر کرار جس کے سامنے اس دور کا بڑے سے بڑا دشمن پر نہیں مار سکتا، آج حیدر کرار حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے، اجازت دیجیے، ان چند 100 منافقوں اور باغیوں کو اکیلا شیر خدا ہی کافی ہے۔ شان علی المرتضیٰ، شان علی المرتضیٰ، شان عثمان غنی، شان امیر معاویہ، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ علی مجسم ہے علم و عرفاں، وجود فکر و غنا علی ہے، علی بہادر علی سخی ہے، برادر مصطفیٰ علی ہے، نبی نے کی تربیت علی کی، پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے۔ یاد رکھو جسے علی سے پیار ہوگا نبی نے اس پر شفیع کہوں کہ علی ہے نور نظر ہمارا، ہمارے دل کی ضیا علی ہے۔ تڑپتے تھے حیدر کرار، روتے تھے حیدر کرار، بار بار چکر لگاتے تھے در غنی پہ حیدر کرار۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، نوجوانوں میرے جملوں کو ضائع مت کرنا، ایک روح کے 2 جسم ہیں، جسم 2 ہیں، جان ایک ہے۔ ایک جسم کی جان کو غنی کہتے ہیں، دوسرے جسم کی جان کو مولا علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک جان کے 2 جسم ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تڑپتے ہیں حیدر کرار۔ امیر المومنین اجازت دیجئے، چند 100 کا قلعہ کما کرنا یہ حیدر کے لیے مشکل نہیں ہے۔ قربان عثمان تیری عصمت ہے، سبحان اللہ، 100 تکل پوری کر، قربان ذوالنورین تیرے حیا پہ، بار بار کہا کرتے تھے، نظریں جھکا کے کہا کرتے تھے، علی مجھے پتا ہے ذوالفقار کے مالک کے آگے یہ چند 100 مٹھی بھر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن نبی کا مدینہ اور اس میں باغیوں کا خون بہایا جائے، انہیں میری جان چاہیے۔ عثمان اپنی جان تو دے دے گا لیکن پیغمبر کے مدینے کو خون آلود دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر بھی حیدر کرار نے اپنے شہزادوں کو در غنی پہ کھڑا کیا، جاؤ اپنے چاچو کے در پہ پہرا دو، جاؤ اپنی امیر کے دروازے پہ سیکھو کہ جان کیسے دی جاتی ہے۔ آج عثمان جان دے گا، کل حسین جان دے گا، آج مدینہ ہے کل کربلا ہوگا، آج دماد رسول ہے کل نواسہ رسول ہوگا۔ حسین نے چچا کی طرح جان دی ہے، حسین نے مظلومانہ جان دی ہے۔ یہاں چچا 40 دن کا پیاسا ہے، وہاں بھتیجا 3 دن کا پیاسا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا شہید ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا شہید ہے۔ یاد رکھو ہمیں بھی دکھ ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے، کیا وہ ہماری آبا و اجداد نہیں تھے؟ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے لٹنے کا غم نہیں ہے؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں کہ زہرا کی شہزادیاں اجڑ گئیں؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں کہ سفیر حسین در بدر کی ٹھوکریں کھا کے بالآخر شہزادوں سے بچھڑ کے کوفہ میں جام شہادت نوش کرتے ہیں؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں ہے کہ میدان کربلا میں جو بھی اترتا ہے وہی جام شہادت نوش کر کے اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں ہے؟ لیکن تیری اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ تجھے غم ہے، تجھے تکلیف ہے، تجھے دکھ ہے، تیرے لیے گریہ ہے، تیرے لیے ماتم ہے، لیکن میرے لیے یہ تکلیفیں ضرور ہے، یہ سمجھے میرے لیے غم ضرور ہے، لیکن مجبور ہوں اس لیے کہ میرے جذبات پہ، میرے غم پہ، میری بے صبری پہ اللہ کی توحید، اللہ کے حکم، محمد
کربلا شہدائے کربلا نعرہ تکبیر مٹانے والوں اگر کٹڑے سے مرتے تو عثمان کو کوئی یاد نہ کرتا، اگر کٹڑے سے مٹ چکے ہوتے آج علی کا ذکر کوئی نہ کرتا، اگر کٹ جانے سے مٹ جایا کرتے آج حسین کا نام لینے والا دھرتی پہ کوئی نہ ہوتا۔ میں بابا کے دول کہتا ہوں، دنیا سمجھتی ہے کہ جو کٹ جائے مٹ جاتا ہے، جو ٹکڑے ہو جائیں مٹا دیا جاتا ہے۔ میں بابا کے دول کہتا ہوں، مٹتا وہ نہیں جس کی جان چلی جائے، مٹتا وہ نہیں جن کے سر نیزوں کی انیوں پہ چڑھ جائیں، مٹتا وہ ہے جس کا نظریہ مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا کاس مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا موقف مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا دین مٹ جائے۔ مجھے کہنے دیجئے، آج اگر دھرتی سے کوئی مٹا ابو لولو فیروز مجوسی مٹا، آج اگر کوئی مٹا ابن سبا مٹا، آج اگر کوئی مٹا عبد الرحمن ابن ملجم مٹا، اس سے بھی بڑھ کے کہتا ہوں آج اگر کوئی مٹا تو یزید مٹا، آج اگر کوئی مٹا ابن زیاد مٹا، آج اگر کوئی مٹا خالی قاتل مٹا۔ حسین تیرا نظریہ زندہ، حسین تیرا موقف زندہ، حسین تیرا کاز زندہ، حسین تیرا مشن زندہ، حسین تیرے بابے کا کلمہ زندہ، حسین تیرے نانے کا قرآن زندہ، حسین تو کل بھی زندہ باد تھا، حسین تو آج بھی زندہ باد۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ دل نہیں کرتا کہ میں آپ کی جان چھوڑوں، مگر مجھے وقت عصر اجازت نہیں دے رہا۔ یہی وقت تھا جب خاندان رسول کے جوان ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، یہی وقت عصر تھا جب عثمان حسین ابن علی، عثمان غنی کے در کا پہرے دار کرب و بلا میں جام شہادت نوش کر رہا تھا۔ یہی نماز عصر کا وقت تھا۔ مجھے وقت عصر اجازت نہیں دیتا، اللہ